الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، سندخلہم عن قریب ہم انہیں داخل کریں گے، جنات ایسے باغات میں، تجری بہتی ہیں، من تحتہا اس کے نیچے، الانہار نہریں، خالدین فیہا ابدا وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں ان میں. وعد اللہ حقا اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے. ومن اصدق اور کون زیادہ سچا ہے، من اللہ اللہ تعالیٰ سے، قیلا بات میں. لیسا نہیں ہے، بامانیکم تمہاری آرزویں، ولا امانی اہل الکتاب اور نہ ہی اہل کتاب کی آرزوؤں پر. من یعمل جو کوئی عمل کرے، سوءا کوئی برائی، یجزا بہ اسے ان کی جزا دی جائے گی، ولا یجد لہ من دون اللہ ولیا ولا نصیرا اور نہیں وہ پائے گا اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی دوست اور نہ ہی کوئی مددگار. ومن یعمل من الصالحات من ذکر اور جو کوئی عمل کرے نیک، من ذکر مردوں میں سے ہو، او انثی یا پھر عورت ہو، وہو مؤمن اور اس حال میں کہ وہ مومن ہو، فاولئک یدخلون الجنہ پس یہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے، ولا یظلمون نقیرا اور نہیں ظلم کیے جائیں گے، نقیرا کھجور کی گٹھلی کے نقطے کے برابر. ومن احسن اور کون بہتر ہے، دیناً دین کے لحاظ سے، ممن اسلم اس شخص سے جس نے مطیع کر دیا، تابع کر دیا، وجہہ اپنے چہرے کو، للہ اللہ تعالیٰ کے، وہو محسن اور اس حال میں کہ وہ نیکی کرنے والا ہو، واتبع ملت ابراہیم اور اس نے پیروی کی ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی، حنیفاً جو ایک اللہ کی طرف ہو جانے والا تھا، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا اور اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو خاص دوست بنا لیا. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے. وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا اور اللہ تعالی ہمیشہ سے ہر چیز کا احاطہ کرنے والا ہے. گزشتہ سبق کے آخر میں ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ شیطان اپنے پیروکاروں سے وعدہ کرتا ہے اور ان کو امیدیں دلواتا ہے، اور اس کی حقیقت کو بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا تھا کہ وہ دھوکے کے سوا کوئی وعدہ نہیں کرتا. اس کے مقابل اللہ رب العالمین نے کچھ وعدے اہل ایمان کے ساتھ کیے ہیں، اور اللہ کے وعدے سچے ہیں. اللہ رب العالمین نے جو وعدہ بھی کیا اہل ایمان کے ساتھ، مومنین کے ساتھ، عمل صالح کرنے والوں کے ساتھ، اس وعدے کے اندر کوئی جھوٹ نہیں ہے. وعد اللہ حقا وہ اللہ کا وعدہ بالکل سچا ہے. ومن اصدق من اللہ قیلا اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اللہ سے بات کرنے میں کون زیادہ سچا ہو سکتا ہے. اور پیچھے بھی آپ نے اس سے ملتی جلتی آیت پڑھی تھی، ومن اصدق من اللہ حدیثا. تو اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کے ساتھ کیا وعدہ کیا کہ ہم ان کو جنتوں کے اندر داخل کریں گے جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اور خالدین فیہا ابدا ہمیشہ ہمیشہ وہ اسی جنت کے اندر رہیں گے. پھر آگے اللہ رب العالمین نے یہ بات بیان فرمائی کہ لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، معاملہ قیامت والے دن نہ ہی تمہاری آرزوؤں
تمہاری خواہشوں کے مطابق ہوگا اور نہ ہی اہل کتاب کی آرزوؤں کے مطابق ہوگا۔ وہاں پر معاملہ اس طرح نہیں ہونا کہ جو اہل کتاب نے پیچھے یعنی سورہ بقرہ کے اندر آپ نے پڑھا تھا کہ لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، چند دن کے لیے ہم جہنم کے اندر جائیں گے۔ لن يدخل الجنۃ الا من کان ہودا او نصارا، جنت میں صرف یہودی یا عیسائی جائیں گے۔ نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں۔ یعنی وہ ان کی یہ آرزویں تھیں، امیدیں تھیں، اور انہوں نے اپنی طرف سے یہ نظریات بنا لیے تھے کہ اصل میں اللہ رب العالمین کے برگزیدہ ہم ہیں، اللہ رب العالمین کے محبوب ہم ہیں، اور اللہ رب العالمین نے ہمیں جہنم کے اندر ڈالنا نہیں، گئے بھی تو 7 دن کے لیے جائیں گے بس، اس کے علاوہ 8ویں دن ہمیں وہاں سے نکال دیا جائے گا، ٹھیک ہے، ہمیشہ ہمیشہ جنت ہمارے لیے ہی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا نہ ہی تمہاری جو آرزویں ہیں ان کے مطابق قیامت والے دن فیصلہ ہوگا، اور نہ ہی اہل کتاب کی آرزوؤں کے مطابق ہوگا۔ من یعمل سوءا یجز بہ، جو کوئی بھی، اب وہ جو کوئی میں ہر کوئی آ جاتا ہے، وہ چاہے یہودی ہے، عیسائی ہے، کوئی بھی ہے، ٹھیک ہے، آج کے دور کا مسلمان ہے، کوئی بھی ہے، فرمایا جو کوئی بھی کوئی برائی کرے گا یجز بہ، اس کو اس کی جزا ضرور ملے گی، بدلہ اس کو دیا جائے گا۔ ولا یجد لہ من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، اور یہاں پر دنیا میں تو انسان کو بہکا دیا جاتا ہے کہ جی ہم قبر میں بھی تمہیں بچا لیں گے، حشر کے میدان کے اندر بھی ہم تمہیں بچا لیں گے، لیکن اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ کوئی بھی ولی نہیں ہوگا، دوست نہیں ہوگا، کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا، حمایتی کوئی بھی انسان کا نہیں ہوگا کہ وہ کل قیامت والے دن اللہ رب العالمین کے پکڑے ہوئے کو چھڑا دے۔ اور پھر اشعار بھی آپ نے سن رکھے ہوں گے کہ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کو یعنی اللہ رب العالمین سے اگر چھڑا سکتے ہیں تو وہ نبی علیہ السلام ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ اشعار شرکی اشعار ہیں کہ نبی علیہ السلام کا دامن بس تھام لو، پکڑ لو تو کامیاب ہو، تو اللہ رب العالمین سے وہ بچا لیں گے۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل خانہ کو جمع کر کے، اپنے عزیز و اقارب رشتہ داروں کو جمع کر کے ایک ایک کو الگ الگ کہا تھا کہ میں لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، اللہ تعالیٰ سے کچھ بھی تمہارے کام آنے والا نہیں ہوں، اپنے آپ کو خود جہنم کی آگ سے بچا لو، اور اگر مانگنا ہے سلونی ما شئتم، جو مانگنا چاہتے ہو اس دنیا کے اندر مانگ لو، اپنی بیٹی کو کہا، اپنی پھپھو کو کہا، اپنے عزیز و اقارب کو، سب کو آپ نے کہا کہ میں کچھ بھی کام آنے والا نہیں، اگر ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم میرے ساتھ ہو۔ اور پھر اس سے بڑی دلیل، سب سے بڑی، آپ کے حمایتی بھی تھے، آپ کا بڑا ساتھ بھی دیا، کفار کے مقابل میں کھڑے بھی رہے ابو طالب، لیکن کیا ان کا یہ عمل ان کو جہنم کی آگ سے بچا سکا؟ نبی علیہ السلام کی قرابت کام آ سکی؟ کوئی بھی نہیں۔ تو یہ سب سے بڑی دلیل موجود ہے کہ اگر یہ معاملہ ہوتا تو کم از کم ابراہیم علیہ السلام کے والد کو اللہ جہنم میں پھر نہ ڈالتے۔ کیوں؟ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، ابراہیم کو تو اللہ نے خلیل کہا ہے۔ خلیل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جس کی دوستی دل کے درمیان میں پہنچ جائے، کسی قسم کا پھر اس کے اندر کوئی خامی نہ رہے۔ تو یہ مقام ملنے کے باوجود پھر بھی اللہ رب العالمین ان کے والد کو جہنم کے اندر ڈال رہے ہیں، اور یہ مقام صرف ابراہیم علیہ السلام کو نہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا جس طرح اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو خلیل بنایا، مجھے بھی اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیل بنایا ہے۔ تو ان کے بھی کام نہیں آیا کہ وہ اپنے چچا کو بچا سکیں، نہ وہ اپنے والد کو بچا سکیں۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے فرما دیا کہ کوئی بھی ولی نہیں ہوگا، کوئی بھی نصیر نہیں ہوگا۔ اور پھر فرمایا دوبارہ اسی بات کو دہراتے ہوئے کہ جو بھی عمل کرے وہ مرد ہے یا عورت ہے، لیکن عمل نیک ہو، ایمان کی حالت میں ہو، تو اللہ رب العالمین نے جنت کے اندر داخل کرنا ہے۔ اور ولا یظلمون نقیرا، اور کھجور کی گٹھلی کے اوپر آپ نقطہ دیکھتے ہوں گے، ٹھیک ہے، ایک تو ہوتی نا لکیر بنی ہوتی، وہ نہیں، جو اوپر کی سائڈ ہوتی ہے وہاں پر آپ کو ایک نقطہ سا نظر آئے گا، اس کو کہتے ہیں نقیر۔ تو فرمایا کہ اتنا باریک سا جو وہ نقطہ سا ہے، اتنا بھی اللہ رب العالمین کسی کے اوپر ظلم اور زیادتی نہیں کریں گے کہ کسی بندے نے، مرد نے عمل کیا، اللہ رب العالمین کہیں چلو ٹھیک ہے اس کا عمل قبول کر لو، اس کو جنت میں ڈال دو، عورت نے کیا، اس کو اللہ کہیں نہیں اٹھاؤ اس کو جہنم کے اندر ڈال دو، نہیں۔
مرد ہے عورت ہے، جس نے بھی عمل کیا ہے، ایمان تھا، عمل صالح اس کے اندر موجود تھا، تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان کو ہم جنت کے اندر داخل کریں گے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ، اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے عمل کی قبولیت کی شرطیں بیان فرمائی ہیں۔ پہلی کیا ہے کہ جو بندہ اپنے چہرے کو اللہ رب العالمین کے تابع کر دے، اللہ رب العالمین کے اپنے چہرے کو اللہ رب العالمین کے تابع کرنے کا مطلب علماء نے کئی انداز کے اندر بیان کیا ہے۔ ایک تو جو ہم جھکاتے ہیں یعنی کہ سجدہ کرتے ہیں، یہ بھی اس کے اندر آ جاتا ہے، کیونکہ یہ پیشانی اگر جھکے تو وہ رب العالمین کے سامنے ہی سجدہ ریز ہو، رب العالمین کے سامنے ہی جھکے۔ اور پھر چہرے سے مراد چہرے کے اوپر جو اللہ تعالیٰ نے یہ داڑھی کی صورت کے اندر جو خوبصورتی مرد کو عطا کی ہے، تو یہ انسان اس کو کیا ہے برقرار رکھتا ہے، کاٹتا نہیں ہے، تو یہ بھی علماء نے اس کے اندر شامل کی ہے۔ اور پھر چہرے کے اندر اگر ہم دیکھیں تو بہت ساری چیزیں آ جاتی، آنکھ بھی اس کے اندر آ رہی ہے، ہمارے کان بھی اس کے اندر داخل ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، زبان بھی اس کے اندر آ رہی ہے، ہونٹ بھی آ رہے ہیں، یعنی الغرض اگر آپ دیکھیں انسانی جسم کا زیادہ حصہ وہ اس کے اندر شامل ہو رہا ہے، تو یعنی ہر لحاظ سے یعنی اس کی زبان، اس کے کان، اس کی آنکھیں وہ کس کے تابع ہوں؟ اللہ رب العالمین کے تابع ہوں۔ یعنی یہ ساری چیزیں اس کے اندر علماء نے یعنی سمجھانے کے لیے یہ چیزیں نقل کی ہیں کہ وجہہ للہ سے مراد یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن زیادہ تر جو مطلب ہے وہ کیا ہے؟ وجہہ للہ، کہ اپنے چہرے کو اللہ کے تابع کرنے سے مراد کہ مکمل طور پر بندہ مطیع ہو جائے، فرمان بردار ہو جائے، ٹھیک ہے، اللہ رب العالمین کہے یہ کام کرو، بندہ کہے ٹھیک ہے میں کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اور دوسری شرط اللہ رب العالمین نے یہاں پر یہ بیان فرمائی کہ وَهُوَ مُحْسِنٌ، کہ وہ احسان کرنے والا ہو، نیکی کرنے والا۔ احسان سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے مطابق عمل، یعنی عمل جس کو ہم اخلاص بھی کہہ سکتے ہیں، اتباع سنت بھی ہم اس کے اندر لے کر آ سکتے ہیں۔ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا احسان کیا ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو جس طرح کہ تم گویا کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو۔ اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا واتبع ملت ابراہیم حنیفہ، کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ملت کی پیروی کرنی۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ملت کی پیروی سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی پیروی ہے۔ کیوں؟ ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ وہذا النبی والذین آمنوا، ابراہیم علیہ السلام کے جو زیادہ قریب حقدار ہیں، جو ان کے مطیع ہیں، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وہ کون ہیں؟ جن لوگوں نے اس کی پیروی کی، وہذا النبی، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ والذین آمنوا، اور جو ایمان والے ہیں۔ تو یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا پورا دین اسلام اس کے اندر آ گیا۔ تو گویا کہ بندہ اللہ رب العالمین کے حکم کے آگے جھک جائے، اخلاص اپنے عمل کے اندر پیدا کرے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق عمل کرے، تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ایسے لوگوں سے ہمارا وعدہ ہے کہ ہم ان کو جنتوں کے اندر داخل کریں گے۔ اور پھر آخر کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ بات بیان فرمائی کہ اللہ رب العالمین نے جو ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیل بنا لیا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جس طرح دنیا کی دوستی کے اندر انسان دوست کا کیا ہو جاتا ہے، وہ اس کا شریک بن جاتا ہے۔ اور قرآن مجید کے اندر بھی آتا ہے نا کہ او صدیقکم، کہ اپنے دوست کے گھر سے آپ بلا اجازت کھا سکتے ہو، ٹھیک ہے، یعنی شراکت بن جاتی ہے، حصے داری گویا کہ سمجھ لیں وہ بن جاتا ہے، وہ اس کے اوپر اپنا پورا حق رکھ سکتا ہے۔ لیکن یہاں پر اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ بات یاد رکھ لو، ابراہیم علیہ السلام کو میں نے خلیل بنایا، نبی علیہ السلام کو اپنا خلیل بنا کر میں نے آسمان و زمین میں اس کو اپنا شریک نہیں بنا لیا، حصے دار نہیں بنایا۔ یہ نہ سمجھ بیٹھنا کہ جس طرح دنیا کا دوست وہ شریک ہو جاتا ہے، حصے دار ہو جاتا ہے، وہ اس کے اندر تصرف کرنے کا مکمل طور پر اختیار رکھتا ہے، جس طرح چاہے تصرف کر لیتا ہے، یہ کام یہاں پر نہیں ہے۔ یہ اللہ نے بس ان کو ایک اعزاز دیا، وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، ملکیت اللہ کی ہے، جو کچھ آسمانوں میں جو کچھ زمین میں ہے، اس کے اندر کسی نہ ابراہیم علیہ السلام کا کوئی اختیار، نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی اختیار نہیں، یہ اللہ رب العالمین نے اپنے ہاتھ میں ہی رکھا ہوا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، اور اللہ رب العالمین نے ہر چیز کو وہ مکمل طور پر گھیر رکھا ہے، یعنی کوئی چیز اللہ رب العالمین کے احاطے سے باہر نہیں۔ جب اللہ رب العالمین کے احاطے سے باہر نہیں تو پھر کسی اور کی ملکیت میں بھی
نہیں کہ اللہ رب العالمین اس کے اندر کسی اور کو شریک کر دے اور کہے کہ چلو ٹھیک ہے تم میرے ساجی بن جاؤ یہاں پر. تو اللہ صمد، اللہ بالکل بے نیاز ہے، ان چیزوں کی اللہ رب العالمین کو کوئی ضرورت نہیں. رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.